محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں اور جس حالت میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، آرام میں ہو یا تکلیف میں، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقویٰ تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ریاستی مشیر برائے SC/ST OBC و اقلیتی امور محمد علی شبیر کی نظامات آمد و آج دوسرے دن بھی ان کی یوم پیدائش کی نسبت سے جاری خون کا عطیہ کیمپ، مفت طبی کیمپ، غربا میں کھانے کی تقسیم کو مستحکم میں تقسیم کیے جانے والے بھروسہ کارڈ کا انہوں نے لیا جائزہ اور کیا اظہار تشکر۔ MLC مہیش کمار گوڈ و ریاستی حکومت مشیر محمد علی شبیر کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد پہلی بار ضلع کو آمد پر کانگریس قائدین و عوام نے کیا شاندار پیمانے پر استعمال۔ ماہ رمضان کے موقع پر مسلسل برقی سربراہی و گروہ جوتی اسکیم کے تحت گھر گھر سروے کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین قائدین نے محکمے برقی عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے کی نمائندگی۔ آرمر حلقے کی غریب و پسماندہ طبقات کی ترقی کے لیے خدمات انجام دینے کا آرمور ہاسپٹل 100 بیڈز کو ترقی دے، ریاستی اسمبلی میں آرمور MLA پی راکیش ریڈی کا خطاب۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی کے زیر اہتمام 17 فروری کو عازمین حج کے لیے ایک روزہ تربیتی اجتماع کا اہتمام، عازمین سے شرکت کی مستحقین نے کی اپیل۔ وفاق العلماء و حفاظ حلقے پھلانگ کے زیر اہتمام 17 فروری کو سینٹر اسماعیل PD آفس محلہ پھلانگ نظام آباد میں مرکزی جلسہ استقبال رمضان اور اصلاح معاشرے کا انعقاد، عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل۔ نظام آباد ضلع میں آٹو ڈرائیور کی ہڑتال کامیاب، مختلف مقامات پر آٹو ڈرائیورز کی جانب سے کیا گیا تیاری کا اہتمام۔ قانونی شعور بیداری ہر فرد کے لیے ضروری، بھوپال منڈل میں DLSA کی جانب سے منعقدہ شعور بیداری تقریب سے ضلع جج سنیتا گنجال۔ SC/ST مقدمات میں متاثرین کو فوری طور پر انصاف فراہم کرنے کے لیے کوشش کرے، ضلع مانیٹرنگ میٹنگ میں عہدیداروں کو ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنگنٹو نے کی ہدایت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ماہ رمضان کے موقع پر مسلسل برقی سربراہی و گروہ جوتی اسکیم کے تحت گھر گھر سروے کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین قائدین نے محکمے برقی عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے کی نمائندگی۔ السلام علیکم۔ آج نظام آباد MIM یونٹ جس میں تمامی ایریا کے کارپوریٹرز اور ہمارے ٹاؤن باڈی کے ذمہ دار تمامی لوگ ماہ رمضان کے پیش نظر الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں SC صاحب سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کرنے کی یہی وجہ تھی کہ آنے والے ماہ رمضان میں بجلی کو بغیر کسی روک ٹوک کے سپلائی اور وقت سے پہلے جو بھی مینٹیننس ہوتا ہے، وہ ویکلی مینٹیننس ہو یا مینٹیننس کے لیے وقت سے پہلے وہ کر کے تیار رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایمرجنسی میں کبھی کرنٹ وغیرہ اگر جاتا ہے، کوئی ٹرانسفارمر میں پرابلم آتا ہے، اس کے لیے بھی موبائل ٹرانسفارمر کے جو رہتا ہے، موبائل ٹرانسفارمر 2 سے 3 موبائل ٹرانسفارمر آپ اپنے پاس اسٹاک میں رکھیے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں خصوصاً گرمی کے روزوں میں ضروری ہے کہ الیکٹریسٹی بجلی بحال ہر وقت رہے، اور SC صاحب نے ہمیں پورا تیقن دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈویژن وائز
जो भी पेंडिंग वर्क्स है उस ताल्लुक से भी, डैमेज पोल्स के ताल्लुक से भी और इंटर पोल्स के ताल्लुक से भी, ये तमाम ही चीज़ों का अहाता करते हुए उसको एसपी साहब के सामने रखें, जिसमें डीई साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और एसपी साहब पूरा तयक़ुन दिए कि माह रमज़ान में हम करंट अच्छे से अच्छा सप्लाई करेंगे, बाहर हर वक्त कोई तकलीफ़ ना हो, जैसे हम काम करने की कोशिश करेंगे, बल्कि हमको तयक़ुन दिया। और साथ ही साथ अपने अपने एरियो के लाइनमैन और एईस के साथ कारपोरेटर को अटैचमेंट करते हुए जो भी इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं, जैसा कि इंटर पोल हो या डैमेज पोल हो, इस तमाम को नोटिफाई करते हुए उसको रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद, बरसात से पहले तमाम प्रॉब्लम जो आ रहे हैं उसको क्लियर करने का हमको तयक़ुन दिया और हम उम्मीद भी करते हैं कि काम जल्द से जल्द होगा। और साथ ही साथ मैं आप तमाम से ये भी गुजारिश करूँगा कि आने वाले रमज़ान में आप अपनी दुआओं में शामिल रखें असदुद्दीन अवीज़ साहब को, अकबरुद्दीन अवीज़ साहब को, उनकी जमात को तो दुआओं में याद रखें, इसलिए कि हमारे कायद हुसन हिंदुस्तान में सारे मुसलमानों की आवाज़ असदुद्दीन अवीज़ साहब है। अल्लाह उनकी हिफाजत करे और साथ ही साथ उनको सियासी तौर पे और मजबूत करे, ये हमारी अल्लाह से दुआ है और उम्मीद करते हैं कि आप अपने रमज़ान में अपने दुआओं में हम तमाम को याद रखें। शुक्रिया। साथ ही साथ ये जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी है 200 यूनिट फ्री, उस ताल्लुक से हमारे पास पार्टी ऑफिस में कारपोरेटर के पास शिकायतें आ रही थी कि उनके पास आके भी वो जो रिक्वायर्ड पेपर है वो नहीं ले रहे, तो वो भी एसपी साहब के सामने जिक्र करें। तो उन्होंने हमें तयक़ुन दिया कि हर वो डोर जहाँ कोई डोर नहीं छूटेगा वैसा हमारा तयक़ुन दिया। काम में थोड़ा आगे पीछे हो रहा, तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें। ये जो 200 यूनिट वाला जो बिजली का जो स्कीम है उसको आके वो लोग डाटा कलेक्ट करेंगे। इत्तेफाक से अगर आगे पीछे अगर आपको हो रहा, अगर आपके पास नहीं आए बल्कि मालूम हो रहा है या पता चल रहा, तो आप अपने एरिया कारपोरेटर से भी रुजू हो, आपका वो जो पेंडिंग वर्क रहेगा, पेंडिंग जो उसके जो पेपर्स वगैरह कारपोरेटर अपनी जिम्मेदारी के साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हवाले करेंगे। शुक्रिया। वफ़क़ उलमा व हुफ़ाज़ हल्क़े फुलांग के ज़ेर एहतमाम 17 फरवरी को सेंटर इस्माइल बीडी ऑफिस मोहल्ला फुलांग निज़ामाबाद में मरकज़ी जलसा इस्तक़बाल रमज़ान और इस्लाह मुआशरे का इनेक़ाद, अवाम से कसी तादाद में शिरकत की अपील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी शहरियान निज़ामाबाद को ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ाक़ुल उलमा वल हुफ़ाज़ हल्क़े फुलांग के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान जलसा बउनवान इस्तक़बाल रमज़ान और इस्लाह मुआशरा 17 फरवरी 2024 बरोज़ हफ्ता को बमक़ाम इस्माइल बीडी ऑफिस के करीब मुनाक़िद किया जा रहा है। ये जलसा हमारे शहर निज़ामाबाद के मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद ख़िज़र अहमद ख़ान साहब क़ासमी नाज़िम इदारा अनवारुल मदारिस की ज़ेर सदारत मुनाक़िद होने जा रहा है। इसके अलावा मुल्क के मशहूर व मारूफ बेबाक मुक़र्रिर हज़रत अक़दस मौलाना अबू तालिब रहमानी रुकन आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस जलसे के मेहमान ख़ुसूसी होंगे और हज़रत वाला का बसीरत अफरोज़ खिताब होगा। लिहाजा हम तमामी शहरियान निज़ामाबाद से ख़ुसूसी गुजारिश करते हैं कि वो अपना कीमती वक्त फ़ारिग़ फरमा कर ज़रूर शिरकत फरमाए और अकाबिर के बयानात से मुस्तफ़ीद हो। नीज़ एक अहम इत्तला ये भी देनी है कि उसी दिन हमारे महल्ले फुलांग में कमेटी हाल में ख़वातीन का इज्तिमा मुनाक़िद किया जा रहा है बाद नमाज ज़ोहर ठीक 2:30 बजे। लिहाजा हमारी ख़वातीन से गुजारिश है कि इस मौके पर कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ और मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामद बरकातहुम का बयान होगा, उससे इस्तिफ़ादा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियासती मुशीर बराए SC/ST OBC माइनॉरिटी मोहम्मद अली शब्बीर साहब की पहली बार निज़ामाबाद आमद व इनकी यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस कॉरपोरेटर हारून खान की जानिब से अज़ीमुश्शान पैमाने पर जश्न का किया गया अहतमाम।
ریاستی مشیر و چیف ایڈوائزر SC/ST OBC مائنارٹی محمد علی شبیر نے اپنا عہدہ حاصل کرنے کے بعد پہلی مرتبہ آج نظام آباد کا دورہ کیا اور گزشتہ روز ان کے یوم پیدائش بھی، جس پر کانگریس کارپوریٹر ڈویژن نمبر 13 ہارون خان کی جانب سے ان کی یوم پیدائش تقریب کے ساتھ دعوت کا شاندار اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں محمد علی شبیر نے اپنے حامیوں کے ہمراہ شرکت کی۔ ان کی آمد پر ہارون خان نے ان کا شاندار استقبال عمل میں لاتے ہوئے ان کی شال پوشی گلپوشی انجام دی۔ بعد ریاستی مشیر نے کیک کٹ کرتے ہوئے مقامی کارپوریٹر ہارون خان کو تقریب کے منعقد کرنے اور عوامی دعوت منعقد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر مقامی نوجوان قائد عمران چوش، سینئر کانگریس قائد و سابقہ وقف بورڈ صدر جاوید اکرم، سید نجیب علی، سینئر صحافی و کانگریس قائد پاپا خان، سابقہ ڈپٹی میئر M.A. فہیم کے علاوہ دیگر افراد موجود۔ ریاستی حکومت مشیر برائے SC/ST OBC و اقلیتی محمد علی شبیر کی یوم پیدائش کے موقع پر ڈویژن نمبر 30 کے نوجوانوں کی جانب سے خون کا عطیہ کیمپ و طبی کیمپ و شبیر علی بھروسہ ہیلتھ کارڈ کی گئی مستحقین میں تقسیم۔ کیمپ کا خود محمد علی شبیر نے جائزہ حاصل کرتے ہوئے پیش کی مبارکباد۔ آج شہر نظام آباد کے علاقے آٹو نگر میں واقع تاج گیسٹ ہاؤس میں ریاستی مشیر برائے SC/ST OBC و اقلیتی امور محمد علی شبیر کی یوم پیدائش کے مدنظر شہر نظام آباد کے سینئر اقلیتی قائد و سابقہ کارپوریٹر مجاہد خان کی قیادت میں شہر کے آٹو نگر کے ذمہ داران، نوجوان و شیخ اسلم، کانگریس انچارج ڈویژن نمبر 30 محمد انیس الدین و دیگر کی جانب سے خون کا عطیہ کیمپ کے ساتھ ساتھ چیتنیا چلڈرن ہاسپٹل کے اشتراک سے مفت طبی کیمپ و شبیر علی بھروسہ کارڈ بھی مستحقین میں تقسیم کیا گیا، جس کے تحت 50% کنسلٹیشن میں رعایت، 10% میڈیکل میں، 20% لیب میں، 30% کے بل میں وہ دیگر فائدے شامل کیے گئے۔ اس کیمپ کا محمد علی شبیر صاحب نے خود پہنچتے ہوئے جائزہ حاصل کرتے ہوئے نوجوانوں کی وہ تمام قائدین کی ہمت افزائی کی اور ڈاکٹر چدورا نوین و ڈاکٹر سعید کی خدمات کی ستائش کی۔ اس موقع پر سماجی خدمت گزار قائد و کانگریس لیڈر جاوید خان نے بھی اپنے خون کا عطیہ دیا۔ اس تقریب کے انعقاد میں سنار امجد نے اہم کردار ادا کیا۔ اس موقع پر کانگریسی قائد و سابقہ وقف بورڈ صدر جاوید اکرم، سید نجیب علی، سینئر صحافی و کانگریس قائد پاپا خان، سابقہ ڈپٹی میئر M.A. فہیم، مصباح الدین و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ 17 فروری کو عازمین حج 2024 کے لیے ایک روزہ تربیتی اجتماع۔ محمد حبیب احمد جنرل سیکریٹری کی اطلاع کے مطابق نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے زیر اہتمام عظیم الشان ایک روزہ تربیتی اجتماع عازمین حج 2024 کا بتاریخ 17 فروری 2024 بروز ہفتہ صبح 10 بجے تا شام 5 بجے بمقام لمرا گارڈن فنکشن ہال بودھن روڈ نظام آباد پر منعقد کیا جائے، جس کے صدارت امیر الحاج ممتاز عالم دین حضرت مولانا سید عابد قاسمی صدر نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی فرمائیں گے، جبکہ مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت حج کے اسپیشل ٹرینر حضرت مولانا سید مظہر قاسمی خلیفہ حضرت مولانا میر ذوالفقار احمد نقشبندی ہوں گے اور مقامی عامہ کرام میں مولانا احمد عبدالعظیم، مولانا شیخ حیدر قاسمی، مولانا عبدالمتین ارشد، مولانا احسن قاسمی، حافظ لئی خان ہوں گے، جبکہ مقامی قائدین نظام میں ادریس خان ڈپٹی میئر اور طاہر بن حمدان نائب صدر TPCC کانگریس، شکیل احمد فاضل صدر ضلع مجلس، ان کے علاوہ مقامی علماء و قائدین اکرام ہوں گے۔ اس اجتماع کی نظامت مفتی عبدالرحمن قاسمی استاد حدیث و نائب ناظم جامعہ ضیاء السلام للبنات فرمائیں گے۔ ہم عازمین حج 2024 سے گزارش کرتے ہیں وقت مقررہ تشریف لا کر علماء کرام سے قیمتی بیانات سے استفادہ فرمائیں۔ مزید تفصیلات کے لیے 9440502059 پر رابطہ پیدا کریں۔ حج 2000 کے عازمین اور عازمات کو حج 2024 کے عازمین و عازمات کو اس چینل کے ذریعے سے اطلاع دی جاتی ہے کہ قرآ کے ذریعے سے جو حجاج منتخب ہو چکے ہیں، نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے ان حاجیوں کی صحیح تربیت کی جائے اور اللہ کے گھر کا صحیح ان کو احترام اور ادب سکھایا جائے اور صحیح طریقے پر وہ حج کے فریضے کو ادا کر سکے۔ اس کے لیے نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی ہر سال 3 سے 4 پروگرام تربیتی کیمپ ان کے لیے منعقد کرتی ہے۔ تو اس ضمن میں کل بروز ہفتہ 17 فروری لمرا گارڈن فنکشن ہال میں نظام آباد ضلع اور اسی طرح کاماریڈی ضلع کے تمام ہی حجاج اکرام کو مدعو کیا گیا ہے۔ صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک یہ تربیتی کیمپ منعقد ہوگا۔ تربیت دینے کے لیے مشہور اسپیشل ٹرینر جو الحمدللہ کافی عرصے سے مسلسل اور
ہر سال حج کے فریضے کو بخوبی انجام دیتے ہیں حضرت مولانا سید مظہر صاحب قاسمی، اور اسی طرح مولانا احمد عبدالعظیم صاحب، مولانا شیخ حیدر صاحب، اور اسی طرح مقامی علماء کرام، اور اسی طرح نظام آباد کے مقامی قائدین کرام اس تربیتی ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ و ریاستی حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کا ضلع میں کانگریسی قائدین کی جانب سے کیا گیا شاندار پیمانے پر استقبال۔ ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر عہدے کا جائزہ لینے کے بعد ضلع نظام آباد میں پہلی بار آمد کے موقع پر کانگریس پارٹی سے وابستہ قائدین و کارکنان کی جانب سے قدم قدم پر شاندار پیمانے پر استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر شہر نظام آباد کے بورگم برج کے پاس کانگریسی قائدین کی جانب سے شاندار پیمانے پر استقبال کیا گیا۔ وہ ان کی آمد کے موقع پر انعقاد عمل میں لائے جانے والی ریالی کو بورگم سے پھولانگ، گول ہنومان آریہ سماج، بڑا بازار، نہرو پارک، بس اسٹینڈ، تلک گارڈن، LIC آفس چوراستے سے گزارتے ہوئے پرگتی نگر میں واقع منورکاپور سنگم تک منعقد کیا گیا۔ بعد ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ و حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے خطاب کرتے ہوئے کانگریس حکومت کی جانب سے دیے گئے تیقنات کو عنقریب عملی جامہ پہنانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں کانگریس قائدین موہن ریڈی، کیشو وینو، طاہر بن حمدان، جاوید اکرم و دیگر نے شرکت کی۔ قومی شاہراہ کے غریب کاروبار کرنے والے تاجر محکمہ پولیس کی جانب سے دی گئی تجاویز پر یقینی طور پر عمل آوری کرنے کی CP کالمیشور نے کی خواہش۔ نظام آباد پولیس کمشنر کالمیشور کے احکامات کے مطابق 44ویں نیشنل ہائی وے پر واقع کاروباری کمپلیکس کے انتظامیہ کے ساتھ آج اندلوئی ٹول پلازا کے قریب محکمہ پولیس و NHAI کے زیر اہتمام انعقاد عمل میں لائے گئے اجلاس میں تقریباً 100 افراد نے شرکت کی۔ اس پروگرام کے تحت ٹریفک ACP نارائنا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاروباری کمپلیکس کے سامنے واقع قومی شاہراہ پر گاڑیاں پارک نہ کریں اور پارکنگ کی سہولت فراہم کرتے ہوئے CC کیمروں کا قیام عمل میں لانے اور کسی بھی قسم کی نشہ اور اشیاء فروخت نہ کرے، اور اسی طرح سے ہر ایک کاروباری کمپلیکس کو نیشنل ہائی وے ایجنسی کی جانب سے اجازت نہایت ضروری ہے بصورت قانونی کارروائی کرنے کا اظہار کیا۔ مرکزی حکومت کی کسان مخالف پالیسیوں کے خلاف کاغذ نگر میں CPI کی جانب سے منعقد کیا گیا احتجاج۔ کاغذ نگر کے CPI تلنگانہ نے آج مرکزی BJP حکومت کی مزدور دشمن اور کسان مخالف پالیسیوں کے خلاف CITU کے تحصیلدار دفتر پر دھرنا منعقد کیا اور تحصیلدار کو ایک عرضی دینے کے بعد میجم آنند کمار کی ضلع کمیٹی کے CPM پارٹی کے ممبر نے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ مزدور اور کسان جنہوں نے قصبے کے NTR چوراستے میں ایک ریالی کا اہتمام کیا۔ ఈరోజు భారతదేశ వ్యాప్తంగా సార్వత్రిక సమ్మె గ్రామీణ బంధు కార్మిక సంఘాలు మరియు వ్యవసాయ రైతు సంఘాలన్నీ కలిసి ఉమ్మడిగా చేస్తూ ఉన్నాయి। నరేంద్ర మోదీ ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలు, రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకువచ్చిండు। ఇది కార్పొరేట్ యజమాన్యాలకు అనుకూలంగా కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేస్తూ 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకువచ్చిండు। కనీస వేతనాల చట్టం, 8 గంటల పని విధానం, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పోరాడి 7 సంవత్సరాల క్రితం పోరాడి సాధించుకున్న హక్కులన్నీ درپلی منڈل کے مقام پر نبارڈ کے توسط سے شعور بیداری کا منڈلی کی جانب سے انعقاد عمل میں لانے والے پروگرام میں ارسا پلی فنکاروں نے مقامی عوام کو سائبر کرائم کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی۔ درپلی منڈل کے مراکز پر نبارڈ کے توسط سے شعور بیداری کلا منڈلی کی جانب سے ارسا پلی فنکاروں کے ذریعے مقامی عوام کو آن لائن دھوکہ و سائبر کرائم کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجی میں دن بدن اضافے کے ساتھ ساتھ اسی سطح پر سائبر مجرمین لوگوں کو اپنے جال میں پھانستے ہوئے سخت محنت کے ذریعے جمع کیے گئے رقومات کو پلک جھپکتے ہی غائب کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص کو بنیادی ضروریات کے لیے رقم کی شدید ضرورت ہونے کی وجہ سے اراضیات فروخت کرنے سے آنے والی رقومات کو بینک میں جمع کے وہ ان کے لڑکے کی جانب سے کھیلنے کے لیے طلب کیے جانے والے فون کے ذریعے آن لائن گیم کھیلنے کے دوران سائبر کرائم مجرمین نے صرف 15 منٹ میں بینک کے کھاتے میں موجود 95 لاکھ روپیوں کو پلک جھپکتے ہی غائب کرنے کے تعلق سے متاثرہ شخص نے فوری طور پر محکمہ پولیس سے رابطہ پیدا کیا۔ عوام کو خاص طور پر سیل فون یا موبائل استعمال کرنے کے وقت محتاط رہنے کی تاکید کی اور اس کے علاوہ موبائل فون استعمال کرنے والے نامعلوم و اجنبی افراد کی جانب سے بھیجے گئے مختصر پیغامات پر کلک نہ کریں۔ اگر کلک کیا گیا تو آپ کا فون مکمل طور پر سائبر کرائم میں آ جائے گا۔ آپ کے فون کو آنے والے OTP دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں، خاص طور پر لاٹری میں پیسے جیتنے جیسے پیغامات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام موٹر سائیکل مالکین حکومت تلنگانہ کی جانب سے فراہم کردہ ٹریفک قواعد پر عمل آوری کرتے ہوئے
सर पर हेलमेट और गाड़ी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अपने साथ रखकर हुकूमत के साथ ताउन करें। और आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में सीसी कैमरों की शदीद ज़रूरत आन पड़ी, इसीलिए हर एक फर्द अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए सीसी कैमरा नस्ब करे, क्योंकि सीसी कैमरों की वजह से जराइम पेश अफराद व चोरों की वारदातों में मुलविस अफराद के अलावा अगवा के मुकदमे में मुलविस मुलजिमान को आसानी के साथ गिरफ्त में ले सकते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि पुरहुजुम जगहों, बस स्टैंड, चौराहों वगैरह पर सीसी कैमरे लगाना, ऐसा करने से जराइम पर काबू पाया जा सकता है। जुर्म के बाद तकलीफ उठाने के बजाय सीसी कैमरा पहले लगवा दे तो जराइम नहीं होंगे, क्योंकि एक सीसी कैमरा 100 पुलिस मुलाजमिन के बराबर होता है। और इसके अलावा ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले वाक़यात के लिए भी सीसी कैमरा काफ़ी कारआमद है। इसके लिए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अव्वाम अपने इलाक़ों में हिफाजत के लिए सीसी कैमरे की तनसीब अमल में लाने का इजहार किया। ज़िले निर्मल के मुकाम पर वाक़ आरडीओ दफ्तर के पास ग्रामीणा भारत बंद प्रोग्राम के तहत जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियन के ज़ेर एहतिमाम धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले निर्मल के मराकज़ पर वाक़ आरडीओ दफ्तर के पास ग्रामीणा भारत बंद प्रोग्राम के तहत जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियंस के ज़ेर एहतिमाम एहतिजाजी धरना मुनक़्क़िद करते हुए मरकज़ी हुकूमत की मज़दूरों की दुश्मन मुखालिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। इस मौके पर क़ायदीन ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के इक़्तिदार पर आते ही 10 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी मरकज़ी हुकूमत ने मज़दूरों को दिए गए तयख़ुनात को अमली जामा नहीं पहनाया और कम अज़ कम मुनासिब क़ीमत की अदायगी अमल में नहीं लाई जा रही है। मरकज़ी हुकूमत मज़दूर दुश्मन मुखालिफ पॉलिसियों पर अमलावरी करते हुए किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब क़ीमत की अदायगी अमल में नहीं लाने का इजहार करते हुए इन्होंने किसान मुखालिफ क़वानीन को मनसूख़ करने का मुतालबा किया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किसानों को मुनासिब क़ीमत की अदायगी अमल में न लाने की वजह से किसान खुदकुशी करने पर मजबूर होने का AIKM ज़िले जनरल सेक्रेटरी आकुला पापन्ना ने किया इल्ज़ाम आयद। रिछपल्ली मंडल के मेड्रास पल्ली 44वें कौमी शाहरा पर किसान व ऑटो ड्राइवर्स ने मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए AIKM में ज़िले जनरल सेक्रेटरी आकुला पापन्ना ने ट्रैक्टर्स व ऑटो के ज़रिए सड़क पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले एहतिजाजी धरने में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी ज़िले सेक्रेटरी साई रेड्डी, नायब सदर देवा स्वामी, कृष्णा गौड PYL ज़िले नायब सदर वासवी साईनाथ, PDS ज़िले सेक्रेटरी J राजेश्वर, ऑटो यूनियन मेम्बरान कलीम रमेश तैना, किसान व ऑटो ड्राइवर्स ने शिरकत की। इस मौके पर आकुला पापन्ना ने कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब क़ीमत की अदायगी अमल में ना लाने के बायस मुल्की सतह पर किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। लिहाजा मरकज़ी हुकूमत किसानों की जानिब से उगाई गई फसल को मुनासिब क़ीमत की अदायगी अमल में लाने की ख्वाहिश की। వ్యాప్తంగా ధరలు కనీస మద్దతు ధరలను ప్రకటించి పార్లమెంట్లో చట్టాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో 2-3 దఫాలుగా చర్చలు జరుపుతున్నా ఈ రోజుకు ధరల్ని నిర్ణయించి పార్లమెంట్లో చట్టబద్ధత కల్పించండి అని చెప్తే కల్పించడం లేదు। किसान मजदूर मुखालिफ क़वानीन को मनसूख करने की BLTU रियासती सदर डंडी वेंकट ने की अपील। बहुजना लिफ्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन BLTU ज़िले कमेटी के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाले किसान मजदूर मुल्क की हड़ताल ग्रामीणा बंद की हिमायत में आज सुबह के अव्वलिन सातों ठीक 9 बजे सुभाष नगर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक भारी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। बातज़ा कोर्ट से खलीलवाड़ी से होते हुए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, खदीम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली के ट्रैफिक नाफ किसानों से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए इनेकाद अमल में लाए जाने वाले एहतिजाजी धरने को नज़रअंदाज करते हुए इन पर ड्रोन व टेर गैस के जरिए हमला करने को शर्मनाक हरकत करार दिया। ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రైతులు, కార్మికులు దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె, అదేవిధంగా గ్రామీణ బంద్ని పాటిస్తూ ఉన్నారు। ఇవాళ మనం ఢిల్లీ చుట్టూ చూస్తే రైతుల మీద విపరీతమైన దాడులు, మరొక శత్రు దేశాల మీద దాడి చేసినట్టు డ్రోన్ల ద్వారా టీఆర్ గ్యాసులు వదులుతూ మరి రైతుల్ని మరి విపరీతంగా దాడి చేస్తున్నటువంటి మోడీ సర్కార్ని మరి తక్షణమే ప్రజలు భారతదేశంలో గద్దె దించాల్సిన అవసరం ఉంది। माकलूर मंडल के साटलापुर तांडे में सेवालाल जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। माकलूर मंडल के मुकाम पर वाक़ साटापुर तांडे में संत सेवालाल जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तांडे के बाशिंदों ने सुबह के अव्वलिन सातों में मनादिर में सेवालाल के खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र साबिक़ा सरपंच गंगाधर ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी संत सेवालाल की जयंती तकारीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाता है और इस प्रोग्राम में हर साल की तरह इस साल भी अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने का इजहार किया।
AITUC ضلع نائب صدر کملاپورم راجنا کے زیر اہتمام درپلی منڈل کے مقام پر واقع MRO دفتر پر احتجاجی دھرنا منعقد کیا گیا۔ AITUC ضلع نائب صدر کملاپور راجنا کے زیر اہتمام درپلی منڈل کے مراکز پر واقع MRO دفتر پر احتجاجی دھرنے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے منسوخ کیے گئے 29 لیبر قوانین پر فوری طور پر نظر ثانی کرتے ہوئے 4 لیبر کوڈ کو منسوخ کیا جائے اور اس طرح سے مڈ ڈے میل ورکرز کو حال ہی میں اعلان کردہ 10,000 روپے اجرت پر عمل آوری کی جائے اور مزدوروں کو PF ESI انشورنس کی سہولت فراہم کی جائے۔ وہ بجلی برقی کا ترمیمی بل کو واپس لینے کا اظہار کیا۔ عوام کے لیے بنائے گئے قوانین پر عمل آوری کرتے ہوئے قانونی طور پر زندگی گزارنے کے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی سیکریٹری سینئر سول جج پدماوتی نے کیا اظہار۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے زیر اہتمام موپال منڈل کے منچپا دیہات میں واقع رائتو ویدیکا بھون میں انعقاد عمل میں لائے گئے قانون بیداری کانفرنس میں انہوں نے مختلف دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے دلتوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پہاڑ و جنگلات کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دلتوں پر عائد ہوتی ہے اور جنگلاتی علاقے میں رہنے والے اپنے جنگلات کی حفاظت کرتے ہوئے ماحولیاتی اصولوں کو نہ بھولنے کا اظہار کیا اور کہا کہ جنگلات میں رہنے والے درخت پانی ہی انسانی بقا کے لیے ضروری ہونے کے تعلق سے ہمیشہ یاد رکھنے کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں منچپا رینج محکمہ جنگلاتی عہدیدار روی موہن بھٹ، موپال پولیس اسٹیشن سب انسپکٹر گنگادھر نے شرکت کی۔ آرمور کی 100 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل میں بنیادی سہولیات کی فراہمی عمل میں لا کر زیر علاج مریضوں کو معیاری علاج و معالجہ فراہم کرنے کے لیے طبی عملے کو تقرر کرنے کا آرمور MLA پی راکیش ریڈی نے اسمبلی میں اجلاس میں کیا اظہار۔ اسمبلی میں جاری اجلاس کے دوران آرمور MLA پی راکیش ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آرمور حلقے میں گزشتہ 10 سالوں میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ وہ آرمور حلقے میں SC ST اقلیتی خواتین کو مناسب سہولت نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمور کی 100 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل میں طبی عملہ نہ ہونے کے باعث ہونے والی دقت کے تعلق سے ریاستی وزیر کے علم میں لایا گیا ہے اور اسی طرح سے حیدرآباد کی ٹریفک ناف واقع اضلاع کے ساتھ ساتھ عادل آباد، نظام آباد، نلگنڈا کے علاوہ ریاست میں واقع تمام ضلعوں میں IT سیکٹر کو ترقی دینے کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ 1990 سے عوامی نمائندے صرف حیدرآباد میں ہی ترقیاتی کام انجام دے رہے ہیں اور دیہی عوام بے روزگاری کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنے کا انہوں نے اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شراب کی لت میں نوجوان مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی درہم برہم ہونے کا اظہار کیا۔ కొంపలల్ల మురిగి గుంటల పక్కన 2000 మంది హాస్టల్లో ఉంటారు అధ్యక్ష, అది కూడా 200 మంది కెపాసిటీ ఉన్న అద్దె బిల్డింగ్లో 600 మంది అమ్మాయిలు, బాత్రూములు లేవు, బెడ్రూములు లేవు, ఒక్క బెడ్రూమ్లో 40 మంది అమ్మాయిలు అధ్యక్ష। ఈరోజు ఒక శుభవార్త చూశాను అధ్యక్ష, 100 కోట్లతో గురుకులం కొడంగల్ నమూనాలో కొడంగల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకులం అని అధ్యక్ష మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మోడల్ కొడంగలే కాకుండా నా ఆర్మూర్ను కూడా ఇంకొక మోడల్గా తీసుకోవాలని ఈ 100 కోట్ల గురుకులంకు ఆ 200 మంది అమ్మాయిలు SC ST మైనార్టీ ఆడబిడ్డలు వాళ్ళకు కూడా మొదటిసారి అవకాశం ఇవ్వమని మీ ద్వారా కోరుకున్నాను అధ్యక్ష। రెండోది 100 బెడ్స్ హాస్పిటల్ ఉంది అధ్యక్ష, అది పేరుకే 100 బెడ్, 10 బెడ్లకు సరిపడా డాక్టర్స్ లేరు, నర్సెస్ లేరు। SC ST اٹراسٹی مقدمے میں متاثرین کو فعل انصاف فراہم کرنے کے لیے مقدمات کی تحقیقات کو تیزی کے ساتھ مکمل کرتے ہوئے مقررہ وقت کے اندر چارج شیٹ داخل کرنے کی کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کی تاکید۔ ضلع کے کلکٹریٹ دفتر میں کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کی صدارت میں منعقدہ SC ST اٹراسٹی ویجیلنس اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی اجلاس میں پولیس کمشنر کالمیشور، ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار نے شرکت کی۔ اس موقع پر کلکٹر نے نظام آباد بودھن آرمور پولیس ڈویژن کے اٹراسٹی مقدمات تحقیقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وہ گزشتہ اجلاس میں لیے جانے والے فیصلے کے مطابق لیے جانے والے اقدامات کے تعلق سے دریافت کی اور متاثرین کو فوری طور پر انصاف فراہم کرنے کے لیے تحقیقات کرتے ہوئے شاہدہ اکٹھے کر کے بر وقت چارج شیٹ عدالت میں فائل کرے اور انہوں نے پولیس، ریونیو و دیگر محکمہ جات کے عہدیداران کو خصوصی تال میل کے ساتھ آگے بڑھنے کی تاکید کی۔ اس پروگرام میں آرمور RDO ونود کمار، DTWO ناگو راؤ، کلکٹر سپرنٹینڈنٹ سرینیواس و مختلف محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران نے شرکت کی۔ اختتام سے ہم نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ریاستی مشیر برائے SC ST OBC و اقلیتی امور محمد علی شبیر کی نظامات آمد و آج دوسرے دن بھی ان کی یوم پیدائش کی نسبت سے جاری خون کا عطیہ کیمپ، مفت طبی کیمپ، غربا میں کھانے کی تقسیم کو مستحکم میں تقسیم کیے جانے والے بھروسہ کارڈ کا انہوں نے لیا جائزہ کے اظہار تشکر۔
MLC महेश कुमार गौड व रियासती हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के ओहदे पर फायज होने के बाद पहली बार जिले को आमद पर कांग्रेस पार्टी व अवाम ने किया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। माह रमजान के मौके पर मुसलसल बरखी सरबराही व ग्रोहा ज्योति स्कीम के तहत घर घर सर्वे करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन ने महकमे बरखी अहदेदारों से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। आर्मी हल्के की गरीब व पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने का आर्मोर हॉस्पिटल 100 बेड्स को तरक्की दे रियासती असम्बली में आर्मोर MLA P राकेश रेड्डी का खिताब। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 17 फरवरी को आज़मीन हज के लिए एक रोज़ा तरबियती इज्तिमा का एहतमाम। आज़मीन से शिरकत की मुस्तहिक़ीन ने की अपील। वफ़क़ुल उलमा व हुफ़्फ़ाज़ हल्के फुलांग के ज़ेर एहतमाम 17 फरवरी को सेंटर इस्माइल PD ऑफिस मोहल्ला फुलांग निजामाबाद में मरकजी जलसा इस्तक़बाल रमज़ान और इस्लाह मुआशरे का इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। निजामाबाद जिले में ऑटो ड्राइवर की हड़ताल कामयाब। मुख्तलिफ मुकामात पर ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से किया गया रियाली का इंतजाम। कानूनी शौर बेदारी हर फर्द के लिए जरूरी। भोपाल मंडल में DLSA की जानिब से मुनाकिदा शौर बेदारी तकरीब से दिले जा सुनिंदा गुंजाइश। SC/ST मुकदमात में मुतासरीन को फौरी तौर पर इंसाफ फराहम करने के लिए कोशिश करें। जिले मॉनिटरिंग मीटिंग में अहदेदारों को जिले कलेक्टर राजीव गांधी हमीरपुर ने की हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।